رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سن لیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر حیران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وظائف کے معزز اور پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھیں کھولتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کسی پریشانی بیماری کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ نکالنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہم نے شاید اس پر کبھی غور نہیں کیا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس وقت تمہیں کون جگائے گا، رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے، آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائیں۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے، آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ کہیں گے۔ دوستو، دنیا کے ہر امیر، غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی ماجگاہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی پریشانی، بیماری یا سوچوں میں ہی سو جاتا ہے۔ ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں۔ دوستو، یہ کئی بیماریوں کی علامت نہیں کہ تم سمجھو کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں، میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے اپنا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ اسلامک وظائف کے پیارے ناظرین، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حدیث شریف سنیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا۔ مجھ سے اور کون سی معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس سے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا۔ مجھ سے اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستو، ان دونوں احادیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے، اور اس وقت تم
مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کی رہنمائی کرے، انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے اللہ اس کی مغفرت فرمائے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہے مانگ لو۔ قلبی سکون کی دعا، رزق کے لیے دعا، شادی کے لیے، حج کی دعا، اولاد کے لیے، ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دل نہ کرے تو پہلی مبارک حدیث پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرماؤ اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانیے اور اسے انجام دے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہے۔ یہ رات کا وقت ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نیند سے بیدار ہوں اور اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنسی نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، آج سائنس اربوں روپے خرچ کر کے اسے ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ یہ سچ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، اور چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے۔ اور جیسا بھی ہو، ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انتخاب کریں، اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اس موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور ہماری ایسی ہی علمی وظائف پڑھنے اور سننے کے لیے اس چینل جس کا نام علمی وظائف ہے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجات، دلی خواہشات پوری کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔